گاڑی، فرنیچر اور الیکٹرانکس سب ملے آسان اقساط پر قسطوں پر سامان کی خریداری سمجھداری یا نرے خواری۔ قسطوں میں سامان لینے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا نقصان ہوتا ہے، مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو چلیں جی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے، یہ شعر شاید شاعر نے ان افراد کے لیے ہی کہا ہوگا جن کے دل میں اچھی گاڑیاں، مہنگے موبائل اور گھر کے اندر آرام اور ہر طرح کی آسائش کی خواہش تو ہوتی ہے، مگر ان کی جیب ان کو ان سب سہولیات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ایسے ہی افراد کے لیے مارکیٹ میں سرمایہ داروں کی طرف سے ایسی تمام اشیاء اقساط پر دینے کی طرح طرح کی اسکیمیں موجود ہیں جو لوگوں کی لالچ اور ان کے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے ایسی تمام اشیاء اقساط پر دینے کی آفرز موجود ہیں۔ ان اشیاء کی خریداری سے گھر تو بھر جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دولت مندی کا بھی بھرم پڑ جاتا ہے، مگر اس کے سبب کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اقساط پر سامان کی خریداری کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، غیر ضروری اشیاء کی خریداری۔ اشتہارات اور مختلف ترغیبات کے ذریعے سرمایہ دار لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اس طرح سے آسان ترین اقساط کی لالچ دیتے ہیں کہ لوگ ان ترغیبات کے سبب بہت ساری ایسی اشیاء خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کی ان کو قطعی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نئے ماڈل کے موبائل فون یا بڑی LED اسکرین یا نئے ماڈل کی گاڑی، سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر پرانی ہوں تو گزارا ہو سکتا ہے، مگر اقساط کی لالچ میں آ کر لوگ خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، سستی چیزوں کی مہنگی خریداری۔ اس بات سے تو سب ہی واقف ہیں کہ اقساط میں چیزوں کی خریداری نقد خریداری کے مقابلے میں مہنگی پڑتی ہے۔ عام طور پر بینک کے کریڈٹ کارڈ سے اقساط پر اشیاء خریدی جائیں یا کسی دکان والے سے اقساط پر خریداری کی جائے، دونوں صورتوں میں مارک اپ یا اضافی اقساط کی مد میں سستی چیز مہنگی ہو کر ملتی ہے۔ نمبر 3، غیر معیاری اشیاء کی خریداری۔ اگر آپ کسی بھی چیز کی اقساط پر خریداری کے خواہشمند ہوں گے تو ہر دکان سے یہ اشیاء خریدنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ خاص دکانیں ہوتی ہیں، لہٰذا آپ پابند ہوں گے کہ سامان کو اسی مقررہ دکان سے خریدیں، اور زیادہ منافع کی لالچ میں اکثر ایسی دکانیں غیر معیاری سامان دیتی ہیں جس کو قسطوں پر لینے والا خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک جانب تو خریدار پہلے ہی مہنگے داموں سے اشیاء کو خرید رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ اشیاء غیر معیاری بھی ہوتی ہے۔ نمبر 4، عزت کی خرابی۔ بینک والے ہوں یا کسی شو روم والے ہوں، اقساط کا کاروبار کرنے والے نے ایسے افراد کو ماہانہ بنیادوں پر ملازمت پر رکھا ہوتا ہے جن کا کام ہی اقساط کی ریکوری ہوتی ہے۔ یہ افراد اپنے انداز اور لب و لہجے سے ہی بدمعاش نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہ چیز ان کی ڈیوٹی کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، مگر کسی عزت دار کے دروازے پر آ کر قسط کی وصولی کے لیے اس انداز میں تقاضا کرنا عزت خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جس کا سامنا اقساط پر خریداری کرنے والوں کو اکثر ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، لیٹ ادائیگی پر جرمانہ۔ مقررہ تاریخ کے بعد قسطوں کی ادائیگی کرنے کی صورت میں ہر دن کے حساب سے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، جس کی شرح ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اقساط پر خریداری کرنے والے کی زندگی ایک سولی پر لٹک رہی ہوتی ہے جس میں ایک دن کی تاخیر بھی بھاری جرمانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تھوڑا صبر کر کے پلاننگ کر کے خریداری کریں۔ اگر آپ کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ شارٹ کٹ میں اقساط کا استعمال کرنے کے بجائے اس کو خریدنے کے لیے تھوڑی پلاننگ کر لیں اور کچھ دن تک پیسے جمع کر لیں، اس کے بعد خریداری کریں تاکہ اقساط کی اس بنور میں پھنسنے سے محفوظ رہ سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی